अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज चूँकि हफ़्ते का आगाज़ है, मंडे है, हमारा पहला शो है इस वीक का। वीकेंड पर हमने बात की थी रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से। आज भी हमें प्रोग्राम का आगाज़ इसी जंग के हवाले से करना है, क्योंकि सिर्फ इससे यूक्रेन मुतासिर नहीं हो रहा है, या पाबंदियाँ लगने से सिर्फ रशिया मुतासिर नहीं हो रहा है, सिर्फ यूरोपीय ममालिक या अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आप ये समझ लें कि पूरी की पूरी जो दुनिया है उसका जो अमन है, उसका जो माशी फ्यूचर है, वो इस जंग के साथ जुड़ा है। इसलिए हम रोज़ाना ही की बुनियाद पे तकरीबन इसकी बात कर रहे होते हैं और हमें आज भी इसकी बात करनी है। बताना पहले तो हमें आपको ये है, जैसे कि आपके इल्म में भी होगा, कि ये जो जंग है अब 40वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। रूसी फोर्सेस की बात करें तो उन्होंने दारुल हुकूमत कीव से इनखला के बाद करीबी इलाके बूचा और इरपन में 400 से ज़ायद अफराद की लाशें बरामद की हैं। नाज़रीन, इस सूरत हाल के बाद से आलमी सतह पर रूस की मजम्मत की जा रही है। कई ममालिक मॉस्को पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से रूस की इंसानी हुकूक की जो काउंसिल की रुकनीत है उसको मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया है। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन में शहरियों के मुबैना कत्ल पर रूस पर नई पाबंदियाँ आयद करने की तजवीज़ दी थी। लिथुआनिया ने रूसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन इसके बाद सामने आ रहा है, क्रेमलिन ने यूक्रेनी शहरियों के कत्ल के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। रूस ने अमेरिका और बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक को ये कहा है कि गैर दोस्त ममालिक करार देकर वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना यह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस के ख़िलाफ़ बराह रास्त मुकम्मल हाइब्रिड वॉर जो है वो मुसल्लत कर दी है। ये जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, फ़रीक़ैन में इस जंग के तनाज़ुर में चल क्या रहा है, पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। उसके बाद हमारे साथ असद महमूद साहब मौजूद होंगे, डी सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे उनका तज्ज़िया लेंगे। रूस और यूक्रेन में जंग 40वें रोज में दाखिल हो चुकी है। मॉस्को का कहना है कि वो यूक्रेन के मशरिक में अपनी जारहियत पर तवज्जो मरकूज कर रहा है, लेकिन वो लड़ाई में दूसरे मकामात पर शहरों पर हमले जारी रखे हुए है। बढ़ती कशीदगी के बायस हजारों अफराद हलाक, जबकि 40 लाख से ज्यादा नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। उधर रेड क्रॉस का कहना है कि इलाके में सिक्योरिटी हालात की वजह से वो महसूर हैं और जनूब मशरकी बंदरगाही शहर मारियुपोल में दाखिल होने से कासिर हैं, क्योंकि इनखला की ताज़ा तरीन कोशिश नाकाम हो गई है। शहर में तकरीबन 1030 लोग फंसे हुए हैं, जहां उन्हें इंतहाई मायूस कुन हालात का सामना है, क्योंकि जरूरी सामान का जखीरा खत्म हो रहा है। मारियुपोल में रूसी फोर्सेस की मुसलसल बमबारी के बायस 90% बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है। दूसरी जानिब रूसी फोर्सेस के कीव से इनखला के बाद करीबी इलाके बूचा और एरेपन में 400 से ज्यादा अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। इनकी निशानदही मंजराम पर आने वाली तस्वीर और वीडियो के जरिए की गई, जिसके बाद आलमी सतह पर रूस की मजम्मत जारी है। कई ममालिक मॉस्को पर इजाफी पाबंदियों का मुतालबा भी कर रहे हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी इक़दामात को नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिया है और मगरिब से रूस पर मजीद पाबंदियाँ आयद करने पर जोर दिया है। क्रेमलिन ने यूक्रेनी शहरियों के कत्ल के इल्जामात की तरदीद कर दी है। कीव के मेयर ने रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो वापसी के बजाय मजीद इंतजार करें, क्योंकि उनकी वापसी का रास्ता गैर महफूज हो सकता है। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन में शहरियों के मुबैना कत्ल पर रूस पर नई पाबंदियां आयद करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने रूसी अफवाज की जानिब से बूचा में शहरियों के कत्ल की रिपोर्ट्स की आजादाना और मौसर तहकीकात का मुतालबा किया है। अमेरिका ने रूस की इंसानी हुकूक कौंसिल से रुकनीयत मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर ने कहा कि न्यूयॉर्क में 193 रुकन असम्बली का 2/3 अक्सरियती वोट किसी रियासत को उसकी रुकनीयत के दौरान इंसानी हुकूक की मुसलसल और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब होने पर कौंसिल की रुकनीयत मुअत्तल कर सकता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने तफ्तीशकारों को मुमकिन जंगी जराइम की तहकीकात की पेशकश करते हुए कहा कि वो तफ्तीशकारों की एक टीम भेजने के लिए तैयार है। लिथुआनिया ने रूसी सफीर को मुल्क बदर कर दिया है। रूस ने अमेरिका और बरतानिया समेत मुतअद्दिद ममालिक को गैर दोस्त ममालिक करार देकर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। रूसी सदर पुतिन ने वीजा पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारूफ का कहना है कि मगरिब की इस महाजराई की वजह ढकी छुपी नहीं। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस के खिलाफ बराह रास्त मुकम्मल हाइब्रिड वार मुसल्लत कर दी है। वो रूसी मईशत, मुल्की सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा कर रूस को कमजोर करना चाहते हैं।
اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم اسد صاحب. وعلیکم السلام آسما، آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے، بہت شکریہ اسد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسد صاحب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ چلیں کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی اس میں ترکی کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے، کبھی کچھ اور ممالک جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنا کچھ نہ کچھ، فرانس ہے جیسا کہ حصہ ڈالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو سکے گی. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک نئی جنگ ہمیں چھڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ جنگ ہے جی الزامات کی، وہ جنگ ہے پابندیوں کی، وہ جنگ ہے جی غیر دوست ممالک قرار دینے کی. یہ کیا چل رہا ہے اسد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما تھینک یو ویری مچ. بالکل اسی طرح کی ہی سچویشن آپ دیکھتے ہیں. آج 40 ڈیز آلموسٹ آپ کہہ لیجئے کہ چھٹا ہفتہ ختم ہونے والا ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی طریقے سے رکنے کا نام نہیں لے رہی. اچھا، آپ صرف یہ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بالکل موجود ہیں، یونائٹڈ نیشن موجود، سیکیورٹی کونسل کی بات کریں، جنرل اسمبلی کی بات کریں، یورپین یونین کی بات کریں، اس سے ہٹ کے بھی آپ دیکھ لیں سوائے چند ایک ممالک کے. سرٹنلی میں اس کا نام لوں گا ترکی کا. اوکے، یوکرین رشیا تو ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گتھم گتھا ایک دوسرے کے خلاف اس وقت وہ افیکٹڈ ہیں، دے آر دی ون. اس سے ہٹ کے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ چاہے آپ نیٹو کی جتنے بھی ممبر ممالک ہیں اگر ان کی بات کرتے ہیں تو کہیں سے اس جنگ کے اندر کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کو کہیں کسی جگہ پہ نظر نہیں آتا، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک آگ جل رہی ہے اور یہ نیٹو کے جتنے ممالک ہیں اور جس کو سپیئر ہیڈ کر رہا ہے امریکہ، وہ جیسے وہ اس پہ آ کے پیٹرول چھڑک رہے ہیں، تیل بھی نہیں چھڑک رہی اور اس طرح کی. اور یہ سچویشن ایکچولی آپ کو نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دس وار زون بیسیکلی ہیز بیکم جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ بن گیا نئے نئے ویپنز کا. جس طرح کی اسلحہ ساز فیکٹریاں جو ویپنز بنا رہی ہیں، ایک تو وہ ہو رہا ہے. امریکہ نے میں بھی بہت سارے سکورز کو لیول کرنا ہو. اینڈ اف یو ریممبر کہ جب یہ اسٹینڈ آف چل رہا تھا ان بٹوین رشیا اینڈ یوکرین، آپ سے بھی ڈسکشن ہوئی تھی اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ لے لیں یا پھر نیٹو کو لے لیں یا یورپ جتنے ممالک ہیں، وہ جیسے انوائٹ کر رہے ہیں رشیا کو کہ کسی صورت کے اندر بھی آ کے اٹیک کر دے. فائن، دے ڈڈ دیٹ. وائی؟ بیکاز ان کے جو اپنے ملک کے جو تحفظات تھے، رشیا کی جو ڈیمانڈس تھیں، اس کو تو کسی نے درگزر تک نہیں کیا، اس کو دیکھا تک نہیں، اس کو ڈسکس کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. نیٹو کی اس پر موومنٹ کی بات کرتے ہیں، اس کو یوکرین کو نہیں حصہ بننا چاہیے نیٹو کا، اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. اور ایسا لگتا تھا کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی تھی، امریکہ سے آتی تھی، یورپ سے آتی تھی، وہ چیزوں کو اور یعنی خراب کرنے والی بات ہوتی تھی. اوکے جی، پوٹن کی بات کرتے ہیں، رشین پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو غصہ دلانے والی بات. اور سرٹلی جب ان کی فوج وہاں پر اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 لاکھ کے قریب موجود تھی، اٹ واز اے سائزیبل فورس. تو ایک وہ سٹیج آئی کہ جہاں پہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں کریسٹ بریک ہوئی اور صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوا رشیا کا، انہوں نے جب اٹیک کیا 40 days. Even I was not expecting it's going to be taking that much time, but certainly. اور چاہے جیسا بھی کر لیں، وار جو ہے وہ 1 دن کی ہو، 2 دن کی ہو، 10 دن کی یا 40 دن کی، اٹ از ویری ویری ڈیواسٹیٹنگ. آپ یہ دیکھیں نا یوکرین کو اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کیو کو لے لیں، ڈونباس ریجن تو چلو تھوڑا سا نیچے کر کے ایک لحاظ سے آتا ہے، خرکیو کی بات کریں، اس کے ماریوپول کی بات کریں، آپ اس سے کہ تباہی و بربادی ایک لحاظ سے وہاں پہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اب کیا کیا رشیا نے کہ کیو سے ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے، انہوں نے ٹروپس کو جو ہے وہ وہاں پہ ودرال موشن کے اندر لے کر گئے ہیں. اور جو یوکرینین فورسز ہیں انہوں نے جو کیو ریجن ہے آلموسٹ کوئی 30 کے قریب گاؤں یا دیہات تھے، وہ ان کو اپنے کنٹرول میں لیا. اور وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی 410 لاشیں جو ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، نیچرلی ان اے ویری ویری ڈپلیٹڈ شیپ، کہ بھئی اگر یہ فائرنگ ہوئی، مختلف طرح کے میزائل گرے، ٹینکوں کے گولے گرے، شیلز آئے، ارٹلری کی شیلنگ ہو رہی ہے، اسمال آرم کی راکٹس فائر ہو رہے ہیں، مطلب ایک ایسی اندھا دھند وہاں پر فائرنگ، سارا جو کچھ بھی ہوا تو اس کے اندر یہ سب نقصان تو ہونا تھا. اور جنگ ہوتی ہی ہے بیسیکلی ایک فریق دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، بٹ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جی اگر یوکرین نے یہ سب کچھ کیا، زیلنسکی نے سب کچھ کیا، کس کی بحث پہ؟ سرٹنلی نیٹو کی بحث پہ، اینڈ اسپیشلی امریکہ کی بحث کے اوپر. اینڈ واٹ از دی اینڈ ریزلٹ؟ یعنی آپ یہ لیکن اب یہ دیکھیے جو کیا اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے امریکہ ہی کی جانب سے، یہ جو 410 لاشیں ملنے کا واقعہ ہے اس کے بعد سے کہ جی ان کی جو انسانی حقوق کونسل کی جو رکنیت ہے روس کی وہ معطل کی جائے، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پابندیاں بھی رشیا کے اوپر لگائی جا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یا جن کا بھی نیکسٹ اگر کوئی دور ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اثر انداز ہوں گی
روس کو لگے گا کہ ٹھیک ہے اب جس حد تک میں نے آنا تھا اب بہت ہو گیا، اب دنیا کی جو اس میں کہا جائے کہ ایک گنجائش تھی، ایک حد تھی، وہ لمٹ رشیا چونکہ کراس کر رہا ہے تو باقی لوگوں کی بھی بس ہو رہی ہے اور یہ رشیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. سمجھے گا روس اس کو؟ میں اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ چاہے جیسا بھی ہے، رشیا کے اپنے کچھ اہداف تھے، فائن، اس کے اندر وہ ان کو زیادہ سخت ریزسٹنس آ رہی ہے، ڈیلے اس کے اندر ایک لحاظ سے آ رہا ہے، اور دیٹ از دا ریزن کہ وہ ساؤتھ کی طرف سے وہ نیچے ایک لحاظ سے آئے ہیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ رشیا سے جب آپ اوپر کی طرف آتے ہیں ڈونبس ریجن کے وہ دونوں جو ایریاز ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان کو دینا چاہتے ہیں، پھر وہ آگے آ کے ماریو پول سے اور پھر کریمیا کی طرف بیسیکلی یہ نچلا جو ایسٹرن پورشن ہے، ساؤتھ ایسٹرن پورشن ہے، اس کو رشیا جو کسی صورت کے اندر بھی کلیئر کرنا چاہ رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں نا، حال یہ ہے کہ 4 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا ماریو پول، ہنستا مسکراتا اور بالکل زندہ دل شہر کی بات کریں، اور اس کے اندر بھی اس وقت بھی 1,30,000 لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے رشینز نے. یہ ہے وہ سچویشن، یہ ہے وہ انسانیت جس طریقے سے ایک لحاظ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، رشیا تو ایگریسن کیا نا، وہ تو آ گیا، اس نے اٹیک کیا. رشیا کے بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں، بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں، آپ امریکہ کو لے لیں، آپ ایون یورپ کے سارے ممالک کی بات کریں، ہر وقت انہوں نے انسانی حقوق کی تسبیح اور دانے پھیر رہے ہوتے ہیں، انسانی حقوق یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا یہ ان کو سب کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا ایک سٹیج کے اوپر بھی آپ نے ان کو سیریس پایا کہ یہ کسی صورت کے اندر بھی یہ قضیہ ختم ہونا چاہیے، جنگ ختم ہونی چاہیے؟ یہ اتنی سختی، اتنا سارا کچھ، اتنے انسان مارے جا رہے ہیں یوکرین کے اندر، کیا کوئی ریئلائزیشن یونائٹڈ نیشن کے اندر، پھر یو ایس اے کے اندر یا پھر امریکہ کے اندر ایک لحاظ سے آئیے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ان کا مطمع نظر از ٹوٹلی ڈفرنٹ. اینڈ واٹ ہوگا اٹ کیا از، اب؟ کسی کو میں ریئلائزیشن نہیں ہے، کسی کو جی احساس نہیں ہے، کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے. ترکی اور فرانس کی جانب سے جو ایفرٹس کی گئی تھیں وہ بھی ہمیں ضائع ہی ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں، ابھی تک تو کوئی رزلٹ ان کا نہیں آیا. تو واٹ نیکسٹ؟ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو اپنے رشیا نے جو اپنے ایک لحاظ سے نیچے ایسٹرن سائڈ پہ، اور پھر انہوں نے جو لنک کرنا ہے کریمیا کو، وہ تو ہر صورت میں انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ان کا جو گراؤنڈ کا راستہ ہے وہ ایک لحاظ سے کلیئر ہو جائے. ہاں، اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پرسوں ان کے مذاکرات ختم ہوئے ترکی کے اندر، اینڈ ود دس کہ جی ہاں آگے ہم نے مذاکرات کرنے، انہوں نے ایک لحاظ سے فائنل تو اس کو نہیں کیا، لیکن ایک چیز تو یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ تھوڑا سا بہتری نظر آتی ہے کہ مے بی رشین پریزیڈنٹ اور پھر جو یوکرینین پریزیڈنٹ یا اگر ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو دیٹ از دی اونلی وے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا کوئی امید کی کرن ہے کہ جتنے جلدی ہو سکتا ہے رشین اپنے اس ٹارگٹس کو ایک لحاظ سے یہ میٹ کرتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم چاہے جیسا بھی ہے نا، اگر زیلنسکی بھی ہیں، اپنے لوگوں کو کہاں تک کلنگ کرواتے رہیں گے، کہاں تک اپنے شہروں کو برباد کرتے رہیں گے. اور یہ تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اکنامکلی جو کچھ نقصان ہو چکا ہے یوکرین کا، جس طرح کی تباہی و بربادی ہوئی، جس طرح ان کے شہر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعی صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ان ساری فیسلٹیز کو نئے سرے سے بحال کرنا، یہ تو میرا خیال ہے کہ یوکرین کو زیلنسکی جو ہے وہ میرا خیال ہے کو 50 سال ایک لحاظ سے پیچھے لے کے چلے گئے ہیں. اور یہ وہ بدی کی قوت ہے جو کہ نیٹو کے اندر ایک لحاظ سے پوشیدہ ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر بھی نہیں ہے، وہ اس کی مدد کو بھی ایک لحاظ سے نہیں آئے، اسلحہ دے دیا، سارا کچھ دے دیا، قرضہ دے دیا، پیسے دے دیے کہ ہاں بھی آپ رشیا کے ساتھ لڑیں، اور اس کے بعد اپنے لوگ جو مروانے آپ نے مروائیں، اپنی تباہی و بربادی جو آپ نے کر رہی ہے وہ ساری کی ساری کریں، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا، آئل کی قیمتوں کو دیکھیں، اس کے بعد آپ گندم کی قیمتوں کو دیکھیں، ابھی تو اس کے آفٹر ایفیکٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ آسمان آنے والے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ سچویشن کتنی، واٹ ٹو ٹاک آف ایشیا کی بات کرتے ہیں، یہ یورپ از آلسو ایون گوئنگ ٹو سفر. یہ بڑی باتیں کرتے ہیں ایک لحاظ سے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم امریکہ سے تیل لے کر آ جائیں گے، انہوں نے اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں وہ کہہ دیجیے کہ 1 ملین بیرل جو ہے وہ ہم اس کو نکالنا شروع کریں گے، امریکہ ریلیز کرنا شروع کرے گا. آپ بٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ان کے وہ اثرات آئے نہیں ہیں، رشیا یوکرین معاملے کے ابھی اثرات آنا باقی ہیں، ابھی سے ہم پھر یہ حالات دیکھ رہے ہیں. اگر اثرات آئے نہیں ہیں اسد صاحب تو حیرت ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور کیوں یہ چیزیں بڑی طاقتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور کیوں اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. بہرحال جی اسد صاحب، میں ان طاقتوں کو سب کچھ سمجھ ہے، یہ سب کچھ جس کو کہتے ہیں بہت سمجھ بوجھ کے سارا کھیل کھیل رہے ہیں. امریکہ تو اپنے ملک کے اندر بیٹھا ہے، یورپ والے بھی سو پر اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو تو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو جنگ تھی نا، ایک تو اوکے رشیا کو انڈر پریشر کرنا، رشیا کو اکنامکلی ڈپلیٹ کرنے کی کوشش کرنا، سٹری اس کے اندر آپ تو فیل تو کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کے مطلب جنگی اخراجات ہیں
تو اکانومی تو رشیا کی ایک لحاظ سے سفر کرے گی، بٹ ان بٹوین یوکرین کو تو بالکل ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ تباہی و بربادی کے ایک لحاظ سے سامنا کرنا پڑا ہے. وہ اتنا خوبصورت ملک، سارا کچھ ہے، بٹ سی دین واٹ ہیپن ود دوز پیپل. اچھا اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو کسی طرح سے بھی مطلب یہ آپ کو لپ سروس تو نظر آتی ہے فرانس اور جرمنی کی طرف سے تھوڑی بہت، بٹ ایکچولی دیکھا جائے تو کوئی ایک کنکریٹ ایفرٹ کی بات کرتے ہیں، بڑا کچھ سیریس آگے لے کے چلیں کہ نہیں کسی صورت کے اندر بھی اس طرح ختم ہو. دیکھیں نا آفٹر آل کوئی بھی جنگ ہوتی ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ اس کو ختم ہونا ہوتا ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات آتی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اور میرا خیال ہے نیٹو کا ممبر بننا نہ بننا وہ تو بڑی دور کی یا خواہش کی ایک لحاظ سے بات ہوگی زیلنسکی کی. یہ جو کچھ ایکچولی رشیا نے کر دیا ہے یوکرین کے ساتھ، آئی بلیو کہ میرا خیال ہے یہ کئی دہائیاں لگیں گی ان کو دوبارہ اس شیپ میں آنے میں جو کہ 23 فروری اس 2022 کی رات کو جو یوکرین تھا. دیر از لاٹ آف ڈفرنس ناؤ. اور یقین مانیے کہ یس بہت پیچھے چلا گیا ہے یوکرین اس وقت اس جنگ کی وجہ سے. اینڈ وائی بیکاز آن بیہیسٹ آف ٹھیک ہے، بہت نیٹو. پیچھے چلا گیا ہے، بہت پیچھے جا سکتا ہے، اور صرف یوکرین نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اسے ابھی جتنے متاثر ہیں اس سے اور بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر اس جنگ کو فوری طور پر نہیں روکا جاتا. لیکن وہاں پر بہت سارے ملکوں کے مفادات بھی ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ رکے. بہت شکریہ اسد محمود صاحب آپ کے وقت کے لیے، آپ کے تجزیے کے لیے. جی ہم بات کر رہے تھے اسد محمود صاحب سے اور بات کر رہے تھے رشیا اور یوکرین کے حوالے سے. اب ہمیں رخ کرنا ہے جی ہندوتوا نظریہ پر گامزن ریاست بھارت کا. ناظرین، بھارتی انتہا پسندوں کی مسلمانوں کی زندگیاں مشکل سے مشکل تر بنانے کا جو کوششیں ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. بھارت کی ریاست راجستھان لے کر ہمیں آپ کو چلنا ہے، جہاں ایک مسجد پر پتھراؤ اور مسلمانوں کے املاک کو جلانے پر پیدا شدہ کشیدگی کے بعد کل سے کرفیو نافذ ہے. سڑکیں، بازار، گلیاں سب سنسان پڑے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جی جو کل وہاں پر دیکھنے میں آئے تھے راجستھان کی اس مسجد کو اور املاک کو جلائے جانے کے بعد. لیکن آج راجستھان شہر میں حالات کشیدہ رہے. پولیس شہر میں مسلسل گشت کرتی رہی، جبکہ ضلع ہیڈ کوارٹر میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی تاکہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہ پھیلائی جا سکیں جن سے مزید اشتعال بڑھے. لیکن اس کشیدگی کی وجہ کیا بنی یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے ہندوؤں کے نئے سال کے موقع پر موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی جسے جان بوجھ کر مسلم علاقوں سے گزارا گیا. مسلم علاقوں سے گزرتے ہوئے جنونی ہندوؤں نے مسجد پر پتھراؤ شروع کر دیا. جب مسلمانوں کی جانب سے مسجد کا دفاع کیا گیا تو مشتعل انتہا پسندوں نے مسلمانوں پر پتھراؤ شروع کیا اور مسلمانوں کے املاک کو بھی آگ لگا دی. اس سے متعدد دکانیں جل گئیں، جس کے بعد حالات کو قابو رکھنے کے لیے علاقے میں کل سے کرفیو نافذ ہے. لیکن ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ مسلمانوں کے املاک کو ان کی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہو. مودی کے بھارت میں تو مسلمانوں کے حقوق سلب کرنا، ان پر ظلم کرنا، جبر کرنا یہ تو ایک روایت بن چکی ہے. حجاب تنازع کو لے لیجئے جسے گزرے زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. بھارتی حکومت کا سیکولرزم کا ڈرامہ اور مسلمانوں کے لیے دوغلی پالیسی مسلمان بچیوں کے حجاب کا حق چھیننے سے دنیا کے سامنے واضح ہو چکی ہے. مسلمان بچیوں کے حجاب کا حق چھیننے پر بھارت سمیت دنیا بھر میں احتجاج ہوئے، لیکن بھارتی حکومت ہمیشہ کی طرح ٹس سے مس نہیں ہو رہی. چند دن پہلے بھارت کی ایک بڑی درسگاہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے بھی ملک میں نفرت کو فروغ دینے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے پر بی جے پی اور RSS کے خلاف احتجاجی مارچ کیا. اس جامعے کی جو انتظامیہ ہے وہ صدر بھارت کے نام ایک یادداشت بھی دے چکی ہے. احتجاج کرنے والے طلباء کا یہاں پر یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے ملک میں اب مسلم خواتین کو ان کے لباس پر نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. طلباء نے یہ مطالبہ کیا بھارت کے صدر سے کہ وہ ملک میں مسلمانوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. نہ صرف مسلمانوں کو روزمرہ کی عام زندگی میں مسائل کا سامنا ہے بلکہ اب تو بات سوشل میڈیا تک پہنچ چکی ہے. اپنے ہی خلاف ہونے والے مظالم پر مسلمان سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کرنے سے ہمیں کتراتے دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کہ بی جے پی حکومت اور ان کے حمایتی گنڈے مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اب پھر کہاں پر آواز اٹھائیں یہاں کے مسلمان، اور کون ان کی آواز میں آواز ملائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. جواب اس کا لے لیتے ہیں ڈاکٹر حامد خان صاحب سے. سینئر تجزیہ کار ہیں، UK سے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم حامد خان صاحب. وعلیکم السلام آسما. بہت شکریہ حامد صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر ذرا یہ فرما دیجیے گا، یہ مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں، راجستھان کا واقعہ ہو، مسکان کے ساتھ ہونے والا سلوک ہو، مسلمان بچیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک ہو، یا اس سے پہلے گجرات میں مودی کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جو واقعات ہو چکے ہیں وہ ساری چیزیں ہوں، یہ سلسلہ کہیں تھمے گا؟ بہت شکریہ آسما. دیکھیے مودی کے جو صورتحال ہے جب سے 2014 سے مودی اقتدار میں آئے ہیں اس کے بعد اس نے
इंडिया का पूरा तशख़्ख़ुस बदल कर रख दिया है। मैं नहीं कहता कि इंडिया पहले हिंदू जो था वो रेसिज्म नहीं था या हिंदू इंतहा पसंदी नहीं थी। कांग्रेस के दौर में भी थी, बीजेपी की वाजपेयी के दौर में थी, उससे जी जी पिछले दौरों में भी थी। लेकिन मौजूदा दौर में जिस फाशिस्ट अंदाज से, जिस फस्तायत के साथ मोदी और उसके जो पैरोकार हैं, आरएसएस की फॉलोअर जो हैं, जिस अंदाज में अकलियतों को निशाना बना रहे हैं, खुसूसी तौर पर मुसलमानों को, वो एक मुस्कान नहीं, एक मुस्कान तो सोशल मीडिया पे आ गई। मैं आपको बताऊं, मेरे पास वीडियोस आती हैं, मेरे पास मालूमात आती हैं, जहाँ सैकड़ों मुस्कान हैं जिनको हिजाब के ऊपर अब मुश्किलात का सामना है। वहाँ बिल्कुल। सैकड़ों उलमा हैं, दाढ़ी वाले तलबा हैं जिनको दाढ़ी रखने पर मुश्किलात हैं, और इस तरह उनके लिबास पर, उनके रहन सहन पर उनका तमस्खर उड़ाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। आप जो मोदी के गुजरात की बात करती हैं, आज जो योगी गुजरात में नया जो वजीर आला यूपी में आया है, वो इससे भी बदतरीन आदमी है, जो अपनी तकरीरों में अब्बा जान और वालिद साहब के अल्फाज का तमस्खर उड़ाता है, क्योंकि मुसलमान वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसी ऐसी जहनीत परवान चढ़ गई है इंडिया के अंदर, जहां ना तलबा महफूज हैं, ना मुसलमान लड़कियां महफूज हैं, ना ही किसी भी तरह की वो लोग जो इस्लाम का को फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई महफूज रास्ता रह गया है। और मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमों के आप वार्निंग्स को देखें, जिस तरह के वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, ह्यूमन राइट्स वॉच की और दूसरी की, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि हिंदुओं की इंतहा पसंदी जो है वो इंडिया को बर्बादी के किनारे पे ले जाएगी, और उसके साथ साथ जो मार्जिनलाइज किया जा रहा है मुसलमानों को, जो दीवार जी से हाँ, जी लगाया हाँ। जा रहा है, वो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। अच्छा, खतरनाक तो है। मोदी की इंतहा पसंदी तो अपनी जगह है। ये बता दीजिएगा कि ये भारतीय अवाम को क्या होता चला जा रहा है? वो इतने इंतहा पसंद क्यों हो गए हैं? चलें, कुछ अरसा पहले कम से कम कुछ इलाकों में हमें ये दिखाई देता था, बाकी जगहों पर तो सिचुएशन यही थी मैं कमोबेश, लेकिन कुछ इलाकों में हामिद साहब ये था कि मुसलमान, सिख और दीगर जो हिंदू हैं या दीगर अक़लियतें हैं, वो कहीं ना कहीं मजहबी हमआहंगी के साथ रह रही होती थी। लेकिन अब तो लगता है कि मैं और आप भी अगर मिलके ढूंढें भारत के पूरे नक्शे के ऊपर, तो कोई इलाका नहीं हम कह सकते कि ये वो जगह है जहाँ मुसलमान सुकून से रह सकते हैं। तो इसमें तो अवाम भी कसूरवार है ना भारत के सर पर। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, होता क्या है कि जब एक आइडियोलॉजी को आप इतना परवान चढ़ा देते हैं हिंदुत्व के नाम के ऊपर, आप मजहब को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आप ये यकीन दिला देते हैं अपने ही लोगों को कि इस मजहब के अलावा इस मुल्क में किसी और के लिए रहने की गुंजाइश ही नहीं गुंजाइश रह ही गई। नहीं है। बर्दाश्त हो जाता है, तो उसके बाद फिर अवाम को अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ जाती है, और वो लोग जो थोड़े बहुत रेसिस्ट होते हैं या मुतासब होते हैं, वो इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं। हालिया जो सूबाई मुख्तलिफ रियासतों में भारत के इंतखाबात हुए, उनमें उन रियासतों में बीजेपी जीत गई जिसमें कभी भी इंतहा पसंद वोट नहीं था। कभी भी हिंदू जो जमातें थी वो इंतहा पसंदी को वोट नहीं देती थी, कांग्रेस जीतती थी या दूसरी जो लिबरल जमातें हैं वो जीतती थी। लेकिन इस बार गोवा में, बिहार में, इधर वो जमातें, इवन पंजाब और हरियाणा में वो जमातें जीत गई जिनके बारे में ये तासुर कभी भी नहीं था कि ये बीजेपी यहाँ इतनी पावर पकड़ जाएगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अमूमी तौर पर, अवामी तौर पर जो है वो जो जज्बात हैं वो इतने मुसलमान मुखालिफ बना दिए गए हैं कि खुद एक आतिशफिशां बन गया है भारत, तो हामिद जहां साहब, इसके लिए वहाँ मौजूद जो मुसलमान रहनुमा हैं, उन्होंने कोई एफर्ट्स क्यों नहीं किए हैं? क्यों मैं नहीं वहाँ आपको पर लोगों को ये बताया कि नहीं जी, हम ऐसे नहीं हैं जैसे हमारे बारे में सोचा जा रहा है, मैं हमारे साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रिएक्शन क्यों नहीं आता हामिद साहब? मैं आपको बताऊं, अब ये बात मुसलमान जो लीडरान हैं और उलमा हैं, और खुसूसन लीडरान, सियासी लीडरान हैं, उन्होंने ये बात कई जगह कही है कि अब हमें कायदे आज़म की कदर आती है, अब हमें अल्लामा मशरिकी के उस जज्बे की कदर आती है जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को अपने तय तैयार रहना चाहिए हिंदू इंतहा पसंद के खिलाफ। अब मुसलमानों को नजर आता है कि वहां पर जो कायदे आज़म का दो कौमी नजरिया था वो कितना सच्चा और कितनी सच, हकीकत था। हाँ।
آج وہاں کا جو مسلمان ہے اس کو اپنی بھارت سے لائلٹی شو کرنے کے لیے کبھی کوئی نعرے لگانے پڑتے ہیں اور کبھی کوئی باتیں کرنی پڑتی ہیں. اب وہاں پر ضرورت ہو گئی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اندرونی مسلمانوں میں سے ہی اب بغاوت نکلے گی, اور یہی واحد حل رہ گیا ہے. جب معاشرے بے انصافی کرنے لگ جائیں, جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے, وہاں کے مسلمانوں کے لیے جو بغاوت ہے وہ لازمی ہوگی اور لازمی ہمیں نظر آئے گی, کیونکہ اب انتہا جو ہے ظلم کی ہو رہی ہے, چاہے وہ حیدرآباد ہو, چاہے وہ حیدرآباد دکن ہو, چاہے وہ لکھنؤ ہو, چاہے وہ کلکتہ ہو, سب جگہ جہاں مسلمانوں کا حامد بڑا صاحب چلیں وہاں کے جو مسلمان ہیں بھارت کے, ان کا تو ریاکشن جب آئے گا سو آئے گا. یہ دنیا بھر میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں, OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اس میں تمام لوگ آتے ہیں, بھارت کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, پاکستان کشمیر کی سچویشن بتاتا ہے, فلسطین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, بھارت کے حالات رکھے جاتے ہیں ان کے سامنے. ٹس سے مسی نہیں ہوا کوئی سن کے بھی سر؟ میں آپ کو بتاؤں آسما, اس کے اندر ہماری بدقسمتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں, ٹھیک ہے, 52 ممالک ہو کر بھی یکجا ہو کر اس ہندو انتہا پسندی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکے, کیونکہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان ممالک, ہمارے دوست ممالک کے اپنے معاشی مفادات یا اپنے تعلقات نے شاید ترجیح حاصل کر لی ہے ان کشمیری مسلمانوں کے خون پر, ان 20 کروڑ مسلمانوں کی زندگیوں پر جو خطرے میں ہے اس بھارت میں رہتے ہوئے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک, پاکستان جس طرح کوشش کر رہا ہے, باقی مسلمان ممالک آگے آئیں اور مل کر کوئی G8 طرز کی تنظیم بنائے, اور بھارت اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں. اب آواز اٹھانے سے کام نہیں بنے گا, اب اقدامات کرنے پڑیں گے, معاشی بائیکاٹ کرنا پڑے گا, ان کو سینکشنز کی طرف لے جانا پڑے گا, کہیں فیٹف کے لیے کوشش کرنی پڑے گی کہ بھارت فیٹف کی بلیک لسٹ میں آئے, کیونکہ اس طرح کی صورتحال کے اندر مسلمان ممالک کا اکٹھے ایسا تو بھی حامد خان صاحب پھر ایسا تو دور دور تک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. سوری ٹو سے آپ کو بتاؤں, اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ شعر جو ہے نا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, تو پھر کیا ہم اس کا انتظار کریں؟ آسما کہیں نہ کہیں سے کوشش تو کرنی پڑے گی, مسلم امہ کو اکٹھا ہونا کر رہے ہیں نا سر, ایفرٹس پاکستان کر رہا ہے سر, باقی لوگ چلیں آپ معاشی مفادات ہیں کچھ ہیں, پھر یہ بتا دیں کہ پاکستان کس ملک کو اپنے ساتھ ملا لے جس سے کوئی جان پیدا ہو اور زیادہ آواز میں. اقوام متحدہ میں عمران خان جاتے ہیں, اس معاملے کو اٹھاتے ہیں, اور کس کو لے جائیں؟ ترکی بھی تو ہمارا حامی ہے اس پہ. جی, ترکی کو پاکستان کو ملانا چاہیے. ملائیشیا نے, آپ کو یاد ہوگا, انڈونیشیا نے آئل کے اوپر آئل کی سپلائی بند کر دی تھی بھارت کو جب 370 کا ایبروکیشن ہوا تھا. تو ترکی, ملائیشیا, ایران, پاکستان کو کوشش کرنی ہے کہ چند ممالک کو ملائے اور ایک دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے, اور خصوصی طور پر جس طرح ہم نے یونائٹڈ نیشن میں 5-6 مسلمان وزرائے خارجہ نے افغانستان کا مقدمہ لڑا, اسی طرح 5-6 مسلمان وزرائے خارجہ یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں, بھارت کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑیں, تاکہ دنیا کو. تجاویز تو بات ساری ہیں حامد خان صاحب, آپ کے پاس بھی دیگر بھی لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے, لیکن افسوس یہ کہ ان تجاویز پر عمل ہوتا کہیں دکھائی نہیں دیتا, اور ظاہر ہے پھر جب عمل نہیں ہوگا تو سچویشن تو یہی رہے گی. ہماری اپنی بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں کوتاہیاں ہیں جب ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان صاحب, خاص طور پر اس لیے کہ آپ UK سے بھی ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ہماری ریکویسٹ پر. تھینک یو سو ویری مچ. آگے بڑھتے ہیں جی, اب ہم رخ کرنے جا رہے ہیں یورپ کے شہر فرانس کا, جہاں ایک طرف صدارتی انتخابات قریب ہیں تو وہیں ملک میں جاری الیکشن مہم میں ایک بار پھر اسلاموفوبیا عروج پر ہے. ناظرین, فرانس میں 10 اپریل کو صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے, اور فرانس کے موجودہ صدر ایمینوئل میکرون دوسری ٹرم کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں, جبکہ ان کے علاوہ 12 امیدوار اور بھی میدان میں اتریں گے. فرانسیسی اسٹیبلشمنٹ طویل عرصے سے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے, چاہے وہ چارلی ایبڈو کے نازیبا کارٹون کی اشاعت کی ہو, یا مسلمانوں پر سیکیورٹی کے نام انتہا پسندی کو اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی صورت میں. اب فرانس کے جو صدر ہیں ان سمیت تمام امیدواران جو ہیں ان کی الیکشن مہم میں جو ایک بات نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے. ناظرین, بتایا یہ جا رہا ہے کہ 57 لاکھ سے زائد مسلم آبادی والے اس ملک میں ایمانوئل کے صدارتی دور کے دوران مسلمانوں کو فرانس میں ایک خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے, اور اسی بڑھتی مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے اب پڑھے لکھے فرانسیسی مسلمان بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں.
فرانس میں بڑھتی اسلاموفوبیا پر ایک پیکیج، ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے کہ کس طرح سے اس کانسیپٹ نے یہاں پر جنم لیا کہ جو مسلمان ہیں وہ دوسروں کے لیے خطرہ ہیں، کس طرح سے اس کانسیپٹ کو پھر ہوا دی گئی، کس طرح سے پہلے اسے الیکشنز کے لیے استعمال کیا گیا اور کس طرح سے 10 اپریل کو ہونے والے الیکشنز کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ فرانس میں صدارتی انتخابات قریب آتے ہی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طویل عرصے سے فرانسیسی اسٹیبلشمنٹ مسلمانوں کے خلاف محاذ کھولے بیٹھی ہے اور ماہرین کے مطابق صدر میکرون کے دور میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ 10 اپریل کو ملک میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، جس میں میکرون کے خلاف 12 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن ان تمام امیدواروں کی الیکشن مہم میں ایک بات جو واضح ہے وہ ان کا اسلام مخالف بیانیہ ہے۔ فرانس یورپ کا سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک ہے، لیکن 57 لاکھ سے زائد مسلم آبادی والے ملک میں حجاب اور داڑھی رکھنے والے مسلمانوں کے لیے نوکری ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومتی اور معاشرتی رویے سے دل برداشتہ ہو کر بڑی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان مسلمان دوسرے ملکوں میں پناہ لینے لگے ہیں۔ رواں ماہ ہونے والے انتخابات میں صدر میکرون کو دوبارہ صدارتی عہدہ ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے بیانات سے مسلم دنیا کے جذبات کئی بار مجروح کر چکے ہیں۔ گزشتہ سال چارلی ہبڈو نامی اخبار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا دفاع اور جریدے کی حمایت کا اعلان اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کا سلسلہ بدستور جاری رہنے کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں فرانس کے صدر کے مخالف مظاہرے ہوئے اور کئی مسلمان ملکوں نے فرانس سے درآمدات بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے اسلام کو بحران کا شکار مذہب بھی قرار دیا گیا اور اسی کو بنیاد بنا کر گزشتہ سال فروری میں پارلیمنٹ میں مسلم انتہا پسندی کے خلاف قانون کی پارلیمانی منظوری دی گئی۔ اس قانون کے تحت فرانسیسی ریاست کو ایسے نئے وسیع تر اختیارات جن کی مدد سے مسلمانوں کی اظہار رائے کی آزادی متاثر اور ان کی نمائندہ مذہبی تنظیموں کی سرگرمیوں کو بھی محدود کرنے کے اختیارات سمیت مسلم مذہبی اسکولوں اور عبادت گاہوں کو بند بھی کرنے کے اختیار ریاست کو حاصل ہوں گے۔ گزشتہ ماہ اصلاحات کے نام پر اسلام مخالف ایجنڈے کے نفاذ کا منصوبہ بھی منظر عام پر لایا گیا، جس کے تحت ملک میں 2003 سے قائم کونسل آف مسلم فیتھ کی جگہ فورم آف اسلام ان فرانس نامی ادارہ بنایا جائے گا۔ فورم آف اسلام ان فرانس نامی اس ادارے میں حکومت اپنی مرضی کے ارکان کو رکھے گی۔ ناقدین کا اصرار ہے کہ میکرون نے یہ چال اپریل میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں دائیں بازو کے ووٹرز کو راغب کرنے کے لیے چلی ہے۔ چارلی ہبڈو معاملہ ہو، حجاب پر پابندی ہو یا پھر اپنے ملک سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے اسلام کو مسرد کرنے کی شرط، فرانسیسی حکومت کا سیکولرز کے لبادے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اقدامات آئندہ الیکشن کے بعد بھی مزید بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عربی پروگرام میں رخ کریں گے براعظم جنوبی امریکہ کا، جہاں برازیل میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ درجنوں لاپتہ ہیں۔ شدید بارشوں سے تودے گرنے کے سبب ریو ڈی جنیرو اور جنوبی ساحلی شہروں میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ سڑکیں زیرآب ہیں جہاں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ناظرین، براعظم جنوبی امریکہ کے ملک برازیل میں واقع ایمیزون کے جنگلات زمین کے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا برساتی جنگل ہے جو برازیل کے علاوہ پیرو، کولمبیا اور دیگر جنوبی امریکی ممالک تک پھیلا ہوا ہے، لیکن برازیلی حکومت کی جانب سے ان جنگلات کی بے دردی سے بڑے پیمانے پر کٹائی جاری ہے، جس کا رد عمل اب شدید موسمیاتی صورتحال کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ برازیل کی صورتحال پر خاص طور پر اس جنگل کے حوالے سے آپ کو پیکج دکھائیں گے۔ برازیل کے صوبے ریو ڈی جنیرو میں شدید بارشوں اور تودے گرنے کے واقعات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ افسوسناک حادثات کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ ریاست کے جنوب مغربی علاقے میں واقع سیاحتی قصبہ پراٹے میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک رہا۔ پونٹا نیگرا کے علاقے میں مٹی کے تودے گرنے سے 7 مکانات تباہ ہو گئے اور حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ صورتحال سے اب تک 2019 خاندان بے گھر ہو چکے،
जिन्हें म्यूनिसिपल स्कूलों समेत आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। रियासती हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू अमले ने गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासरा इलाकों से 144 लोगों को जिंदा बचा लिया। रियो डी जनेरो को गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शदीद मौसमी हालात का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन की शदीद बारिश ने जनूब मशरकी रियासत के साहिल के एक वसी हिस्से को मुतासिर किया है। माहिरीन का ख्याल है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हालिया महीनों में बारिशों और सैलाबों में बड़ा इजाफा देखने में आया है। 6 हफ्ते पहले रियासत रियो डी जनेरो के एक इलाके मेट्रोपोलिस में भी शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी थी, जिसमें 240 अफराद लुकमाए अजल बने। 2011 में भी मेट्रोपोलिस और निवाही इलाकों में शदीद तूफान, सैलाब और तोदे गिरने से 900 अफराद हलाक हो गए थे। बराज़म जनूबी अफ्रीका के मुल्क ब्राजील में वाक़े अमेज़न के जंगलात जमीन के फेफड़ों की हैसियत रखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है जो ब्राजील के अलावा पेरू, कोलंबिया और दीगर जनूबी अमेरिकी ममालिक तक फैला हुआ है। लेकिन ब्राजीली हुकूमत की जानिब से इन जंगलात की बेदर्दी से बड़े पैमाने पर कटाई जारी है, जिसका रद्द-ए-अमल अब शदीद मौसमियाती सूरत हाल के तौर पर जनूबी अमेरिका में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से शाया करदा रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, शदीद मौसमी वक़ुआत की शिद्दत और तवातुर को मुसलसल बदलने की वजह से खित्ते में मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाक़यात की पेशगोई मज़ीद मुश्किल होती जा रही है, जो इजाफी नुकसान का सबब बन सकता है। एक जानिब शदीद बारिशें तो दूसरी जानिब ब्राजील के जनूब मशरकी इलाकों को पिछले 9 दहाइयों की बदतरीन खुशहाली के खतरात भी मंडला रहे हैं। अमेज़न की 32 से ज्यादा मकामी स्वदेशी कम्युनिटीज की जिंदगी को खतरात बढ़ गए हैं। अमेज़न की 32 से ज्यादा मकामी स्वदेशी कम्युनिटीज की जिंदगी को खतरात भी बढ़ गए हैं। अभी रुक करेंगे बराज़म अफ्रीका का, जहां माली में शिद्दत पसंदों के खिलाफ फोर्सेस के ऑपरेशन में 200 से ज्यादा जंगजू मारे गए हैं। माली की जो फ़ौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब सोशल मीडिया सार्फिन ने मुतादिद रिपोर्ट्स में मूरा रीजन में शहरियों समेत दर्जनों अफराद हलाक होने की खबरें फैला दी थी। नाज़रीन, माली के जिन इलाकों में ये तनाज़ात सामने आते हैं, वहाँ तक रसाई और आज़ाद मालूमाती ज़राए की निस्बतन कमी है। वहाँ पर पहुँचना इतना ईजी भी नहीं है। यही वजह है कि मुसल्लह गिरोहों की जानिब से फराहम करदा आदाद शुमार की तस्दीक करना भी खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने हालिया रिपोर्ट्स पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया है। उनका कहना यह है कि इन कार्रवाइयों में शहरियों की हलाकत की खबरें सुनी हैं, जिससे इंसानी हुकूक़ के खदशात बढ़ गए हैं। सिर्फ माली ही नहीं नाज़रीन, यहाँ पर इस बर-ए-आज़म के जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जहाँ मुख्तलिफ़ शिद्दत पसंद तंज़ीमें काम करती हैं। लूट मार हो, कत्लेआम हो, ये एक आम सी चीज़ समझी जाती है इन दहशतगर्दों की जानिब से। माली के हालिया फ़ौजी ऑपरेशन और सोशल मीडिया पर होने वाले दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वाक़तन इतने लोग मारे गए हैं इस ऑपरेशन के दौरान, जिनकी तादाद 200 से ज़ायद बताई जा रही है? इस पर हमारे पास एक पैकेज है, एक डिटेल रिपोर्ट है, आपको बताएंगे। अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी ऑपरेशन के दौरान 203 जंगजू मारे गए। फौजी तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन 23 से 31 मार्च तक वस्ती माली के इलाके मोरा में किया गया। मोरा गांव का इलाका अल-कायदा और दाइश से मुंसलिक ग्रोहों के कंट्रोल में है, जिसे दोबारा हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ने बयान में कहा कि माली में फौज के हमलों में शहरियों की हलाकतों की खबरें सुनी हैं, जिससे इंसानी हुकूक के खदशात बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 21 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल गरीब अफ्रीकी मुल्क माली में 2012 से मुसल्लह बगावत रोकने की कोशिश की गई। शिद्दत पसंद और दहशत गर्दी का नासूर माली से हमसाया ममालिक बर्किना फासो और नाइजर तक फैल चुका है। माली के जिन इलाकों में भी तनाज़ात से मुताल्लिक खबरें सामने आ रही हैं, वहाँ आज़ाद मालूमाती ज़राए की कमी है। यही वजह है कि मुसल्लह गिरोहों की तरफ से फराहम करदा आदाद शुमार की तस्दीक करना भी खासा मुश्किल हो जाता है। मुल्क के वसी हिस्से पर मुताद्दिद बागी ग्रुपों और मिलिशिया का कंट्रोल है, जबकि तनाज़े में हजारों फौजी और शहरी मारे जा चुके हैं। माली की फौज पर भी अक्सर तनाज़ात के दौरान बदसलूकी का इल्जाम लगाया जाता रहा है। मुल्क में हालिया हफ्तों में तशद्दुद में वाज़े इजाफा देखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक माली में लड़ाई से फरार होने वाले हजारों अफराद नाइजर पहुँच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में अल-कायदा से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंदों का मुल्क के शुमाली इलाकों में कब्जा बढ़ने लगा
तो फ्रांस जो कि 1960 तक माली पर साम्राज्य इक्तदार संभाले हुए था, उसने मदद के लिए माली में अपने फौजी भेज दिए। 2013 से रवां साल तक फ्रांस के कई हजार फौजी इंतहा पसंदों के खिलाफ लड़ने में माली की हुकूमत के मदद के लिए तैनात थे, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान इन तंजीमों के हमले रुकने के बजाय बढ़ते गए। माली की सरहदों से जुड़े दीगर ममालिक नाइजर, बर्किना फासो में भी इन तंजीमों ने पंजे गाड़ लिए। इन तंजीमों के दहशतगर्दाना हमलों में हजारों की तादाद में आम अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा लोग तशद्दुद से तंग आकर अपने घर बार छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बागी अफवाज की जानिब से माली और उससे जुड़े सरहदी मुल्कों पर 800 से ज्यादा हमले किए गए। एक जानिब जहां मुल्क में बागियों की कार्रवाइयां बढ़ती रही हैं, तो वहीं हुकूमती अदम इस्तेकाम भी उसकी शिद्दत में इजाफे का बायस रहा है। 2020 में हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 2021 में अबूरी हुकूमत के खिलाफ भी एक बार फिर से फौजी बगावत सामने आई, जिसके बाद फ्रांस और माली की फौजी हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात के बाद फ्रांस ने अपनी अफवाज भी माली से निकाल ली हैं। फौजी बागियों की हुकूमती मुंतकिली में ताखीर के बायस दीगर मगरबी अफ्रीकी ममालिक की जानिब से भी माली को पाबंदियों का सामना करना पड़ा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।